حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ یہودی ہے۔ مدینہ کے آس پاس یہودیوں کی بہت ساری بستیاں جنہوں نے کئی مرتبہ پروگرام اور منصوبے بنائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ یہودیوں کی یہ عادت تھی اور یہ فطرت تھی کہ وہ انبیاء کے قاتل تھے۔ قرآن پاک میں اس کی گواہی ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے وہ قتل کرتے۔ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ ان کے مذہب میں گستاخی جو تھی وہ رچی بسی تھی، ان کے عقائد میں، نظریات میں توہین کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو قاتل انبیاء اتنے ہیں وہ یہودی جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کئی یہودیوں نے کئی ایک سرداروں کو اسی وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی آل کو گالیاں اور توہین، امہات المومنین کی توہین، کئی قلعے پہ حملے ہوئے اور کئی یہودیوں کو اسی وجہ سے قتل کیا۔ عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے عزائم کو اور اس کی منافقت ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت سارے عیسائی مسلمان ہوئے، لیکن یہودی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کی وجہ جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہودی مذہب میں گستاخی ہے، توہین ہے۔ عیسائیت میں جو تھا وہ غلو تھا کہ انبیاء کی شان کو بڑھانا، اس کو لیول پہ لے آنا، اس کو صحیح منزلت اور مرتبت جو ہے انبیاء کی سمجھانا یہ آسان ہے، لیکن جو گالیاں دیتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کے دل میں ان شخصیات کی محبت پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے بہت کم تعداد یہودیوں کی مسلمان ہو۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لے، بہت سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوتے، دیگر مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہودی آج بھی بہت کم نہ ہونے کے برابر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی گستاخی اور توہین۔ بھلا جس ہستی اور جس شخصیات کو گالیاں دی ہو، توہین کی ہو، ان کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو؟ یہی سبب ہے ان کے ایمان نہ لانے